الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب سيد الكونين والثقلين محمد. السلام علیکم ناظرین، سلام پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید. سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل جو شام کے ٹائم پہ آتا ہے اور ساتھ ہی صبح کے ٹائم پہ ریپیٹ ہوتا ہے. اور ناظرین ہمیں بہت ساری کالز آئیں توبہ پر کہ توبہ کیسے کی جائے اور کیا اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ انسان سے اگر غلطی سے یا اگر کسی سے جانے انجانے میں کوئی بھی خطا ہو گئی ہو اور بعد میں آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے تو کیا ایسی خطا کے بعد توبہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ آج جو ریلیجس اسکالر موجود ہیں ہم آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اچھا، ہم آج بات کریں گے استغفار پر، توبہ پر. توبہ بہت اہم چیز ہے. جہاں پر عبادت کی بات آتی ہے وہاں پر توبہ بھی آ جاتی ہے. اور ہم بیسکلی جو ہم بات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی انسان سے غلطی ہو گئی، اب کسی سے جانے یا انجانے میں غلطی ہو گئی، اب یہ سوچ کر کہ اس کی توبہ نہیں ہے تو ایک شخص ایسا جو غلطی پہ غلطی کرتا جائے گا. دوسرا شخص ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو سوچ کر کہ اب میں نے یہ جو غلطی کر لی اس کے میں توبہ کر لوں. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس معاملے میں اور جاننا چاہتے ہیں. فرسٹ تو آپ ہمیں تھوڑا سا توبہ کی پہلے ڈیفینیشن دیں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ توبہ اور استغفار کرنا کس طرح چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ٹاپک اور بہت عمدہ مضمون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور اللہ ارحم الراحمین ہے. توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کا نام ہے، معافی کا نام ہے، ندامت کا نام ہے. اور آپ حیران ہوں گی کہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ الندم ہی التوبہ، یعنی انسان کا اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا بھی توبہ ہی کا دوسرا نام ہے. بغیر ندامت کے اگر توبہ کے الفاظ بھی زبان سے ادا کر دیے جائیں تو وہ توبہ نہیں ہے. اور اگر دل میں ندامت کا احساس ہو، شرمندگی ہو، اور زبان پہ اگرچہ توبہ کے الفاظ نہ ہوں تو بھی یہ توبہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح کوئی ایسا شخص جو صحرا میں گھوم رہا ہو اور اس کا ساز و سامان، اس کا اونٹ سواری جو تمام اس کے اسباب سے لدا ہوا تھا وہ اچانک گم ہو جائے، وہ اسے یہاں وہاں ہر جگہ ڈھونڈے اور وہ کہیں بھی نہ ملے، اور پھر وہ اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے لیٹ جائے کہ اب تو بس مرنا ہی ہے اتنے بڑے صحرا میں، کچھ بھی نہیں ہے، پانی کی گوند بھی نہیں ہے. اور اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ جائے. پھر جب آنکھ کھلے تو ناگاہ وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ مع اسباب جو کھانے پینے کا اور دیگر جو آئٹمز تھے ان کے سمیت اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ جسے اپنی موت کا گویا یقین ہو چکا ہو وہ دوبارہ زندگی پا کر کتنا خوش ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ پلٹ کر آنے والے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کانسیپٹ ایک شیطان نے کریٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان گناہ کرتا ہے کس منہ سے، پھر ہے نا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور پھر 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اس قسم کی غیر شرعی اور حوصلہ شکنی کرنے والی باتیں شامل کی گئی ہیں. اگر ہم اس دور پہ جائیں جب لوگوں کے گناہ اتنے تھے کہ وہ اس گناہوں میں ڈبکیاں کھا رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو آپ جو رحمت کا دریا اپنے ساتھ لے کر گھومتے تھے، آپ سب کو معاف فرمانے کا اللہ کی طرف سے اندیا دیتے، اشارے بیان فرماتے، خود آپ معاف فرماتے تھے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا خواہاں ہو اور چاہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اسے سب سے پہلے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے. اچھا، دوسروں کو معاف آپ دوسروں کو تو معاف کرتے نہیں ہیں اور آپ اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے گناہ بہت ہیں، بہت بڑے بڑے پاپ میں نے کیے ہیں، پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ یعنی اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ حدیث میں آتے ہیں نا الاسلام یہدم من کان قبلہ، گناہ کرنے کے بعد وہ اسلام میں آ رہے ہیں تو کیا ان کو معافی ملے گی؟ جی جی جی. تو اسلام قبول کرنے سے جتنی پچھلی زندگی ہوتی ہے وہ تمام گناہ، تمام کے تمام معاصی سب معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے کیا ایسا گناہ کر لیا ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ بہت بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ جو میری زندگی میں مجھے بے چین رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ میری اتنی بیٹیاں تھیں اور میں نے ان تمام کو زندہ درگور کر دیا، زندہ انہیں زمین میں دفنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے، آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی، صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح بیٹھے تھے وہ بھی بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، رونے لگے۔ نبی اکرم خاموش ہیں، لیکن عرش سے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین جو بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، یعنی 70 ماؤں کی محبت ایک طرف اور اللہ کی محبت ایک طرف، جبریل امین کو بھیجتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب وحی کی کیفیت دور ہوتی ہے تو آپ اس سائل کو خوشخبری دیتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، انداز بھی بہت ہی پیارا ہے۔ فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ مجھے سارے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو پر امید آیت لگتی ہے وہ یہ آیت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو توبہ کے بغیر کوئی چارہ ممکن نہیں ہے، یعنی توبہ آپ کو ایک امید دلاتی ہے، ایک سہارا دلاتی ہے، اور آپ کو مایوسی سے باہر لاتی ہے۔ صحیح، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیے انسان جو ہے نا وہ نسیان سے مشتق ہے۔ لفظ انسان جو ہم انسان کہتے ہیں، اس کی ماہرین لغت نے دو طرح سے اس کی تشریح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان انسیت سے نکلا ہے، مشتق ہے، یعنی یہ انس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سماجی حیوان بھی کہتے ہیں، سماجی حیوان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، اکیلے نہیں رہ سکتا، لڑتا بھی رہے گا لیکن رہے گا بھی لوگوں کے درمیان۔ اور دوسرا ہے نسیان سے، یعنی بھول چوک، بھول جاتا ہے، اس نے بہت سوچا ہے کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا لیکن پھر بھول جاتا ہے، پھر وہ جو غلطی، پھر ایک نفس امارہ ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی کہ وہ برائی کو آمادہ کرتا ہے، پھر شیطان اس کی بڑی لمبی چوڑی فوج ہے، وہ انسان کو بہکاتی ہے اور برے کاموں کی طرف راغب کرتی ہے۔ تو اب ایک انسان اگر برائی کا ارتکاب کر ہی لیتا ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ اس سے سرزد ہو ہی جاتا ہے، تو کیا کوئی واپسی کا راستہ، کوئی تبدیلی کی امید کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً توبہ کا دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلا ہوا رکھا ہے، اور یہ کھلا رہے گا جب تک کہ جان انسان کی حلق تک نہ آ جائے، بالکل جان کنی کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ نمبر 2، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی جب کبھی جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، توبہ کے الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے رجوع فرماتا ہے۔ جس بھی قسم کی اگر غلطی ہو چکی ہو تو اس کے لیے اب بھول چوک جو ہے وہ اب دوبارہ، اچھا یہ جو آتا ہے کہ گناہ کبیرہ، پھر وہ کس وقت اپلائی ہوتا ہے؟ دیکھیے گناہوں کی بیسیکلی 2 اقسام کی گئی ہیں، گناہ کبیرہ ہیں اور دوسرے گناہ صغیرہ ہیں۔ تاہم بعض ائمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام غزالی نے بھی اس طرف توجہ فرمائی ہے، ابن قیم نے بھی فرمایا ہے، اور بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے، بڑا قیمتی ایک مواد ہے یہ۔ انہوں نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ اگر بار بار کیا جائے اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کا ایک انبار لگ جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، صحیح، یعنی گناہوں پر اصرار کرنے سے بڑھتے کبیرہ ہو جاتے ہیں، وہ کبیرہ ہو جائیں گے، اور گناہوں پر اصرار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی مومن وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی بری بات ہو جاتی ہے تو وہ یاد آنے کے بعد، اللہ یاد آنے کے بعد فوراً رجوع کرتے ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے، ہر دھرمی کے ساتھ اسی راستے پر لگے نہیں رہتے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ جو کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کی معافی کیا ہے، تو توبہ ان کی معافی ہے۔ صغیرہ گناہوں کا زیادہ تعلق ہے، مثلا آپ نے کوئی صغیرہ ہلکا پھلکا سا جو گناہ عموماً سرزد ہوتے ہیں انسان سے، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، نماز کا وقت وہ چاہتا تھا اور وہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ پہ اللہ کی کتاب کا حکم نافذ کر دیجئے۔ یعنی صحابہ کرام کی بھی کیفیت ایسی ہو چکی تھی، اگر ان سے ذرا سا گناہ سرزد ہوتا تو وہ اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے جو ان سے جس چیز کا ارتکاب ہوا انہوں نے بتایا، ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، آج کی اقامت ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، وہ پھر آئے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا حل صلیت معنا،
کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہ جی ہاں یا رسول اللہ پڑھی ہے. حضرت میں کیا تم نے نہیں سنا کہ ان الصلاۃ یذھب سیئات، یعنی بے شک جو ان الحسنات یذھبن السیئات، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کرنے کا باعث بنتی ہیں. تم نے نماز پڑھی، تمہارا یہ گناہ دھل گیا. اچھا یہاں پہ نماز جو ہے وہ بھی گناہ دھوتی ہے، نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل دیتی بالکل ہے. ہم جانیں گے، لیکن بریک کے بعد اس پہ ہم دوبارہ اس ٹاپک پر آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیں. سلام پاکستان. محمد سید الکونین والثقلین، ہر لمحہ بن جائے من پسند، من پسند. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. ہر لمحہ بن جائے من پسند، من پسند. میں ہوں آغاز شراز. پروگرام کا نام ہے میزان رمضان ہم سفر، اور یہاں پہ روزانہ بے شمار روزہ داروں کو افطاری کرائی جاتی ہے. اچھا انکل مجھے بتائیے کہ میزان رمضان ہم سفر نے جو افطاری کا اہتمام کرا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دیں اور یہ جو کام ہے یہ جاری رہے. جزاک اللہ. میزان کے اس کار خیر میں رب العالمین مزید برکت ڈالے. آمین. گولڈن سن بڑھائے سحر و افطار کا مزہ. سحری کے پراٹھے ہوں یا افطار کے چٹپٹے پکوڑے، گولڈن سن سے بنے ہر کھانا مزیدار. رمضان منائیں گولڈن سن کے ساتھ. گولڈن سن، سنہرے دن کا آغاز. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. ہر لمحہ بن جائے من پسند، من پسند. الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور ناظرین آج بات ہو رہی ہے توبہ پر، استغفار پر، اور بریک سے پہلے بہت سی اہم باتیں بتائی ہیں ہمیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عامر صاحب، جنہوں نے کافی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا کہ بیسکلی توبہ کہاں پر کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، اور توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے بھی ہیں، اور گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ. اچھا چھوٹی سی ڈیٹیل جو ہم جان رہے تھے ابھی، بیسکلی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، آپ نے بتایا کہ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک تفسیر کی گئی ہے. اچھا جی. اور گناہ صغیرہ، گناہ صغیرہ تو چھوٹے گناہ ہے نا، چھوٹے گناہ ہیں. اور گناہ کبیرہ مثلا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، ہاں، والدین کی نافرمانی ہے، خاص طور پر ماں کی نافرمانی، کیونکہ عموماً لوگ باپ کی نافرمانی کم کرتے ہیں، ماں کی زیادہ کرتے ہیں، اس لیے عموماً ماں کا ذکر کیا گیا ہے. پھر جھوٹی قسم کھانا ہے، کسی پر تہمت لگانا ہے، جادو کرنا یا کرانا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ڈکلیئر ہوئے ہیں احادیث میں. صحیح ہے، لیکن ان کی بھی معافی، ان کی بھی معافی ہے یقینی طور پر. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ معافی کے بعد دوبارہ نہ کیا جائے. اس پہ میں آتا ہوں ابھی. جی تاہم جو صغیرہ گناہ ہے، جو صغیرہ گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی نیکی کرنے سے معاف ہو جائیں گے. مثلا ایک صحابی نبی اکرم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات وغیرہ میں روایت موجود ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ماں تمہاری زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، والدہ تو حیات نہیں ہے. تو فرماتے ہیں خالہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں خالہ ہیں. تو فرماتے ہیں
کہ خالہ بھی ماں کے درجے پر ہے، تم خالہ کی خدمت کرو، اس سے اچھا سلوک کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو اپنے قرابت داروں سے، خاص طور پر ماں سے، باپ سے، اور جو ماں اور باپ سے ریلیشن جن کا زیادہ مضبوط ہے، ان سے اچھا تعلق رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا، یہ بھی صغیرہ گناہوں کی کفارے کا باعث بنتا ہے۔ پھر صدقہ و خیرات ہے، استغفار کے صیغے ہیں جو جملے عموماً کہے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو استغفار کرنا بھی نہیں آتا۔ اچھا، عموماً لوگوں سے آپ سنتے ہیں بڑے مزے سے کان پکڑ کے استغفر اللہ، یعنی غین کی جگہ پہ خے کا تلفظ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالرز کو میں نے دیکھا ہے نادیہ صاحبہ، جو قرآن کریم کی آیات صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، قرآن کریم کی آیات صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور ہوتے ہیں اسکالر ہیں، وہ یا تو انگلش کے ذریعے سے اسکالر بنے ہیں یا اردو ترجمے کے ذریعے اسکالر بن گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سب کے سب نیک ہو جاؤ اور تم گناہ کرو ہی نہ، تو اللہ تمہاری جگہ ایک اور مخلوق لے کر آئے، ایک اور قوم بسا دے، وہ گناہ کریں اور پھر توبہ کریں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے نا التواب، التواب توبہ کو قبول کرنے والا، قبول کرنے والا، بالکل جی جی، الغفار بخش دینے والا، معاف کرنے والا، الغفور یہ تو تبھی ہوگا نا جب وہ بخشے گا، جب وہ توبہ قبول کرے گا۔ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہے اس میں کہ توبہ قبول اس انسان کی جائے۔ ہم ذرا سے کالر سے بات کرنے کے بعد واپس اس جواب کی طرف آتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ السلام، نازیہ کیسی ہیں آپ؟ جی دانش بھائی، آپ کیسے؟ سرگودا سے کال کر رہے ہیں، خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے؟ جی بالکل ضرور، میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے سے کہ جس طرح رمضان مبارک چل رہا ہے، تو کچھ جس طرح میں ہوں، میری والدہ زندہ نہیں ہے، حیات نہیں ہے، وہ انتقال فرما چکی ہے، تو کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے جو کہ اپنی والدہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، یا کچھ اس کو بعد میں ان کے زندہ نہ ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے، چلو جن لوگوں کی تو والدہ زندہ ہے وہ ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو ہم لوگ جیسے میری والدہ زندہ نہیں ہے، میرے جیسے ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کے والدین زندہ نہیں ہوں گے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح، ٹھیک ہے، ہمیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اکثر یہ واقعی ذہن میں باتیں بہت ساری آتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ اور یہ اسپیشلی اس وقت ذہن میں زیادہ بات آتی ہے، پتہ ہے عمر بھائی، جس وقت ماں یا باپ حیات نہ ہو، آپ کے سامنے نہ، اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چبھن رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ ان سے معافی تو نہیں مانگ سکتے ہیں پھر؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ہدیۃ الاحیاء للاموات استغفار لہم، زندوں کا جو گفٹ ہے وہ فوت شدگان کے حق میں، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اور ایک بچہ یا ایک بیٹا یا ایک بیٹی اپنے ماں باپ کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں بھیج سکتا، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے والا انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی ہدیہ آئے گا، کوئی تحفہ آئے گا، اور اس کی بنا پر اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا یہ درجہ کیوں بڑھایا؟ کیونکہ عمل تو میرا ختم ہو گیا، اب تو میں کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ فرشتے بتا دیں تمہاری اولاد نے یہ نیک عمل کیا ہے۔ تو چونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، اگر اولاد نیکی کا کام کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، اچھے اچھے کام کرتی ہے، تو ماں باپ کو آٹومیٹکلی اس کا ایصال ثواب ہو جاتا ہے، ماں باپ کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ اچھے اعمال کریں تاکہ ماں باپ کو ثواب پہنچے۔ دوسرا، قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ پروردگار میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پیار و محبت سے پالا ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں، ابھی جو چلتے ہیں نا مدر ڈے چلتا ہے یا فادر ڈے چلتا ہے، تو میرے حلقہ احباب میں جانتے ہیں کہ کون ایسا ہے جس کے والد صاحب نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں جن کی والدہ انہیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ تو انہیں ایسے موقع پر خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ ہر روز ایک تسبیح اپنے والدین کے لیے ضرور پڑھیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا مطلب اس طرح سے بیان یعنی قرآن کریم کی دعا ہے کہ اے اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت سے پالا ہے۔ بہت خوبصورت، اور واقعی یہ دعا ہے جو اپنے والدین کے لیے ضرور مانگنی چاہیے۔ اور ویسے بھی جو ہے ان جیسا درجہ تو آپ کو کوئی اور مل ہی نہیں سکتا۔ آپ کے سامنے جو موجود ہیں، جس طرح نے بتایا کہ گناہ کا جو ہے بیسکلی جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے اوپر کون کون سی ایسی ریکوائرمنٹس آتی ہیں کہ وہ پوری کریں۔ جس طرح کوئی توبہ کر لیتا ہے، اس کا اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک نہیں ہے، اس کا اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں ہے، لیکن وہ توبہ کر ہی جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کولیگز کے ساتھ اچھا ان کا رویہ نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ
چگلی یہ وہ باتیں کرنا، دوسروں کے خلاف کاٹ کرنا، یا پھر ایمانداری نہیں کرنا، بے ایمانی کرنا، تول میں بے ایمانی کرنا، تو کیا ایسے لوگ، لیکن اس نے کہیں اور اس نے کسی اور گناہ کی اس نے معافی مانگی، لیکن وہ یہاں پر یہ بھی کر رہا ہے، تو کیا ایسے انسان کی بھی معافی ہو سکتی ہے؟ اصل میں توبہ کا مطلب ہے رجوع کر لینا، صحیح ہے، اور یہ جسٹ لائک اباؤٹ ٹرن ہے، یعنی انسان پہلے جو کچھ کر رہا ہے توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آئے۔ قرآن کریم نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین۔ شامل سلام پاکستان میں، اور ناظرین آپ دیکھیں سلام پاکستان رمضان اسپیشل۔ ابھی بریک سے پہلے ہمیں کالر نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ کنفیس کیسے کیا جائے اور اپنے گناہوں کی توبہ کیسے مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان تمام کا مقصد یہ تھا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرما دیا کہ خالق کا مخلوق سے رابطہ بحال کر دیا جائے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، نظر تو نہیں آتے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بتائیے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیبُ دعوت الداعِ اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ یعنی جہاں کہیں جب کہیں جو کوئی کسی بھی کیفیت میں، یہاں تک کہ اگر کوئی عربی نہیں بھی جانتا اللہ ہر زبان سے واقف ہیں، بلکہ وہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، کوئی گونگا بھی اگر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ اس کی بھی آواز سنتے ہیں، وہ تو احساسات کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قریب ہیں اور وہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا ہمارے مسیحی بھائیوں میں، یقیناً یہ ان کی روایات چلی آ رہی ہیں، لیکن اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ آپ کسی کو نہ بتائیں، کسی سے شیئر نہ کریں، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے تو اس پر لوگوں کو گواہ نہ بنائے، بتاتا نہ پھرے، اس کی تشہیر نہ کرے، اس سے اور لوگوں کو شہ ملتی ہے۔ اگر گناہ ہو گیا تو ندامت کا اظہار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صلاۃ التوبہ کی ایک اصطلاح آتی ہے، صلاۃ التوبہ، آپ بہت اچھی طرح وضو فرمائیے، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے ادا کیجئے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے پروردگار عالم کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا ہے معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرما دیں گے۔ اچھا جی صحیح، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عاطف موجود ہیں ساؤتھ افریقہ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کیا حال ہے عاطف، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، آپ بتائیں کیسی اچھی ہیں؟ بالکل جی خیریت سے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں؟ جی جی ضرور، آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، جب بھی میں نے کال کی، لاسٹ ٹائم بھی کال کی تھی آپ کے پروگرام میں، اور عامر صاحب سے گفتگو بھی ہوئی تھی۔ جی جی جی، آپ کا کوئی سوال ہے؟ ہاں میرا آج کا بھی سوال ہے، اور لاسٹ ٹائم آپ سے بھی بات ہوئی تھی اور عامر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی۔ آج کا سوال یہ کہ توبہ کے جو آپ نے ٹاپک لیا بہت اچھا ٹاپک ہے، لیکن ہم ڈیلی ہر لمحے ہم پل گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں توبہ ہم منہ سے ایسے بولتے ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کر دینا، ہم سے غلطی ہو گئی توبہ۔ اصل طریقہ کیا ہے، کس طرح اللہ سے توبہ مانگی جائے؟ توبہ کا صحیح طریقہ ہمیں کوئی آج تک نہیں بتا پایا کہ کس طرح سے ہمیں توبہ مانگنی چاہیے سچے دل سے، کہ جو ہماری وہ توبہ قبول بھی یہ پتہ کس طرح چلے گا بیسکلی کہ توبہ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تو ہم بولتا ہے کہ رمضان آگے چلو بھائی توبہ مانگ لو بھائی اس مہینے، لو یہ کیا بات ہوئی؟ پورا سال ہمارا ہے، ہم پورے سال گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو 11 مہینے کی ہم توبہ نہیں مانگے کیا کہ اسی مہینے توبہ مانگے؟ سارے توبہ اسی مہینے ہی ختم کر دیں گے، آگے جو گناہ کیے ہیں ویسے اللہ کرے ہم آگے گناہ نہ کریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے کہ رمضان کے بعد بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو کلیئر رکھیں بالکل، اور گناہ کی طرف نہ جائیں۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بیسکلی یہ مہینہ ہی ایسا ہے جو ہمارے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، اور اللہ سب مسلمانوں کے اندر اچھے طور سے اچھے طریقے سے تبدیلی لے کر آئے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ تو ان کا سوال بھی اچھا ہے کہ توبہ بیسکلی پتہ کس طرح چلے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ توبہ کا طریقہ یقینی طور پر یہ جو انہوں نے فرمایا کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں، یہ تو ایک مذاق ہے، بالکل جی، ایک استہزاء ہے گویا کہ
توبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ توبہ نصوحہ کرنے کا حکم دیا گیا، سچی توبہ، سچی توبہ کہ آئندہ نہ کیا جائے، آئندہ وہ کام نہ کیا جائے، اور وہ بالکل اباؤٹ ٹرن ہے، اباؤٹ ٹرن ہے، یعنی آپ کو وہ ماحول بھی چھوڑنا ہوگا، ان دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی جو آپ کو گناہوں پر ابھار رہے ہیں، گناہوں کا ماحول، کیونکہ گناہ ماحول سے بھی کریٹ پاتا ہے نا، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں وہاں گناہ آسان ہو جاتا ہے، بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں جہاں گناہ مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ اس ماحول کی طرف ہجرت کر جائیے، اچھے ماحول. اور خود ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت سے انسان اچھا بن جاتا ہے، برے لوگوں کی صحبت بھی اسے برا بنا دیتی ہے. اسے دیکھنا چاہیے کہ انسان کا دوست کون ہے، اس کا ہمنشی کون ہے، کیونکہ انسان دوست سے پہچانا جاتا ہے. تو جہاں تک ان کا یہ سوال تھا کہ توبہ کا پتہ کیسے چلے گا کہ واقعی توبہ قبول ہو گئی ہے، بہت آسان سا اس کا حل ہے کہ جس گناہ سے ہم نے توبہ کی ہے اب وہ گناہ ہم کرنا چھوڑ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ قبول ہوئی ہے. لیکن اگر اب بھی وہی گناہ کیے جا رہے ہیں، اچھا یہاں پر یہ بات پتہ چل گئی کہ کوئی گناہ کیا اور اسے دوبارہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ مطلب کلیئر بات ہوگی کہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کریں گے. اچھا استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ توبہ استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ توبہ ہوتی ہے کیا؟ مطلب اس کا تھوڑا سا دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہیں، اچھا انڈائریکٹ کا تو کوئی تصور نہیں، مطلب یہ توبہ جو ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گناہ ہے یا مطلب استغفار جب مانگتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. بالکل جی، ہم اصل میں اللہ سے دور ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں ہے. تو جہاں تک سوال ہے توبہ کا، توبہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، تائب ہو جانا، اور استغفار کا معنی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا. اچھا یعنی دونوں سینونیم ہیں، مترادفات ہیں، میں کوئی زیادہ بہت بڑا فرق نہیں ہے. توبہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب دیکھیں یہاں استغفار بھی اور توبہ بھی دونوں ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ میں معافی طلب کرتا ہوں، استغفار طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی، واتوب الیہ اور اس کی جانب رجوع کرتا ہوں. یعنی اب میں پیش ہو رہا ہوں اس کے پاس توبہ کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ وہ گناہ بخش دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں گناہ بخش دوں گا. تو استغفار بیسکلی اپنے آپ کو جو ہے یہ کہنا کہ میں اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے. اچھا جو گناہ ہو گئے ہیں اب ان کی توبہ کرنے کے بعد اب اللہ سے بخشش بھی مانگ رہے ہیں ساتھ. یہاں یہ بھی عرض کر دوں جی جی کہ انبیاء کرام اگر استغفار کے صیغے استعمال کرتے ہیں، وہ اگر یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو یہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی نیک لوگ اگر استغفار کر رہے ہیں، گناہ نہیں کیے استغفار کر رہے ہیں، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو آپ فرماتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. اب نماز کی، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، نیکیوں کا ایک خزانہ ہے نماز. نماز کے بعد استغفار کیوں کی جاتی ہے؟ نماز کے بعد استغفار کیوں؟ تو ایک تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی اس لیے کہ اگر اللہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اس میں کوئی اگر کوتاہی نقص رہ گیا ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور دوسرا اس لیے کہ استغفار نیکی کے درجے کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا اس پہ ہم اور بھی مزید بات کریں گے، بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ابھی استغفار کا بھی ساتھ ہی آ گیا، تو ہم کیوں نہ اس کو تھوڑا سا اور اس پہ ڈیٹیل پہ جاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے. سلام پاکستان. محمد سید الکونین والثقلین، ہر لمحہ بن جائے من پسند، من پسند. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. پتہ ہے کل رات میں کس سے ملی؟ سارا میں لائک اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے. سارا لاس سو مچ ویٹ، وہ اتنی اپنی گرل فرینڈ کی بورنگ باتوں سے کیسے بچے؟ فرسٹ ڈرنک دین تھنک. پر کچھ بھی ہو نا سارا کی فگر اچھی ہے. سارا کافی انٹرسٹنگ ساؤنڈ کرتی ہے یار. تو کب ملا رہی ہو اس سے؟ ارے میں کیوں تمہیں اپنی بورنگ باتیں سنا رہی ہوں. Remember, first drink, then think. Sprite, University of Freshology.
آج ہم پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں میزان رمضان ہم سفر پروگرام کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا آپ کو کیسا لگ رہا ہے میزان کے دسترخوان پر شامل ہو کر؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت بہترین نظام ہے۔ میں آئندہ بھی تمام روزے میزان کے دسترخوان پر افطار کرنے کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانیت خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ ہے اسی میں فلاح۔ گولڈن سن بڑھائے سحر و افطار کا مزہ، سحری کے پراٹھے ہوں یا افطار کے چٹپٹے پکوڑے، گولڈن سن سے بنے ہر کھانا مزیدار۔ رمضان منائیں گولڈن سن کے ساتھ۔ گولڈن سن، سنہرے دن کا آغاز۔ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے۔ ہر لمحہ بن جائے من پسند، من پسند۔ الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من خوش آمدید سلام پاکستان میں۔ اور ناظرین، آج سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، توبہ کا، استغفار کا۔ کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ اس سبجیکٹ پہ بات کریں، بلکہ کئی لوگ کال بھی کرتے رہتے تھے۔ تو آج آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو گناہ ہو چکے ہوں ان کی آپ نے توبہ کر لینی ہے تاکہ آئندہ نہ کرے، اور قبولیت اس وقت ہوگی جب آپ وہ گناہ دوبارہ سے نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ مرتضی ہیں کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج نازی آپ کے؟ بالکل جی خیریت سے ہیں۔ مرتضی بھائی آپ کا سوال؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا عبداللہ بھائی سے کہ مجھے بتائیے، توبہ انسان کر لیتا ہے ہر گناہ کے بعد، بے شک توبہ کا دروازہ پروردگار نے کھول کر رکھا ہے، اور توبہ ہی وہ گڑی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی بخشش اور تلافی کروا سکتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے آج کے اس دور میں جہاں بہت پراشوب اور نفسا نفسی کا عالم ہے زندگی میں، انسان سے پھر دوبارہ کہیں نہ کہیں وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو مطلب کیا سلسلہ ہے؟ کیا دوبارہ اس گناہ کے سرزد ہونے پر توبہ کرنے سے اس کی معافی ہو سکتی ہے، یا اس کی ریپیٹیشن پر مطلب معافی کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ اس میں کیا مطلب کیا سلسلہ ہے کہ آیا دوبارہ وہ گناہ کرنے پر، توبہ کرنے کے بعد وہی گناہ دوبارہ کرنے پر اس کی دوبارہ سے توبہ ہو سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے، اس کی استغفار پروردگار دوبارہ قبول کر سکتا ہے؟ بالکل جی بالکل، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس وقت یہ سوال آ رہا ہوگا، اور آپ نے آپ کے توسل سے اس وقت کافی لوگ جان جائیں گے اس سوال کے جواب کو۔ تھینک یو سو مچ مرتضی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ ایک تو یہ بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ گناہ ہو گیا، انسان کمزور ہے، ہلکا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس کی توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان کو یہ شعور آتا ہے کہ وہ بار بار گناہ کر رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے، اور پھر اب وہ توبہ کی وہ بھی چاہ رہا ہے کہ میری قبولیت بھی، تو پھر کیسے ہوگی؟ ایک تو بات یہ ہے کہ کتنی مرتبہ بھی گناہ ہو جائیں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن توبہ وہ کرے، لیکن سچی توبہ کرے نا، سچی توبہ کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، گناہ ہوا ہے، اب وہ توبہ جو کر رہا ہے وہ نادم ہو کے کر رہا ہو، شرمندہ ہو کے کر رہا ہو، اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہو کہ اللہ میری توبہ کو سچی توبہ بنا دے۔ اگر دوبارہ سے اس نے گناہ کی، اپنے ضمیر کی جو بات کی تھی، ضمیر پھر وہ انسان ہے نا، وہ بھول گیا، اس سے پھسل گیا بیچارہ، پھر وہ ماحول نے اس کو گناہ پہ دوبارہ ڈال دیا، لیکن پھر اسے احساس ہوا، وہ پھر پلٹ کے آیا ہے۔ یہ پلٹنا ہے نا، دوبارہ پلٹ کے آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ 3 شکلیں جو میں نے بتائیں کہ جب انسان بالکل اینڈ ہو جائے اور وہ دیکھ لے کہ اب موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اب تو کوئی دنیا کے اندر رمق باقی نہیں رہی، اب تو جانا ہی جانا ہے، اب وہ توبہ کرے، اب قبول نہیں ہوگی۔ اب بالکل اینڈ آ گیا، یعنی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور توبہ کریں تو توبہ امپورٹنٹ ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو یہ اس بات کی ایک علامت ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہے، جو اسے کچوں کا لگاتا ہے، اسے احساس دلاتا ہے۔ امکان ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ گناہ نہیں کرے گا اور گناہ چھوڑ دے گا۔ دوسری بات کیسے بچے، یقینی طور پر ہمیں اس ماحول میں آنا پڑے گا جو نیکیوں بھرا ماحول ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ لوگ اکثر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایسے ماحول میں چلے جائیں جس طرح جہاں پر جو ہے
شراب چل رہی ہے یا کوئی ایسی چیز چل رہی ہے اور وہاں پر لوگ آرام سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, ہم نہیں پیئیں گے, کہ آپ ہاں کہ نہیں ہم تو نہیں کر رہے, لیکن وہ جگہ تو سب سے خراب جگہ ہے, سب سے بری جگہ ہے. یقیناً تو وہاں پر جو ہے جانے سے اس کا مطلب انسان کی بگڑ سکتا ہے وہ جگہ, 100%. تو اپنے آپ کو روکنا چاہیے. 100% کوئی آدمی اتنا مضبوط نہیں ہے. کئی لوگ یہ سوال بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم تو ایسا نہیں کر رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیجیے کہ ایسی جگہ جانا بھی جی بالکل غلط ہے. بالکل, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھٹی والے کے پاس, لوہار کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, اگر وہ اس سے کوئلے نہیں بھی خریدتا تو بھی اس کا دھواں اور اس کی چنگاریاں تو اس کے پاس آتی ہیں. اگر کسی عطر فروش کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, اگر عطر نہیں بھی خریدتا تو خوشبو تو اس کے بعد آتی ہے. تو یہ اچھے اور برے ماحول کی مثال ہے, انسان قبول کرتا ہے, انسان بالکل اڈاپٹ کرتا ہے. میں یہاں پہ آپ کو بنی اسرائیل کے ایک عابد, ایک شخص کا, گناہگار شخص کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. صحیح بخاری میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی برا تھا, بہت ہی باغی اور نافرمان تھا. اس نے بہت سارے قتل کیے تھے. اچانک ضمیر زندہ ہوا اللہ کی توفیق سے, اور اسے امید ہوئی کہ شاید میری توبہ قبول ہو جائے. وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے, میں نے 99 قتل کیے ہیں. تو راہب نے کہا کہ 99 قتل کوئی توبہ نہیں ہے. اس نے کہا جب 99 کی توبہ نہیں ہے تو ایک اور کر دو, 100 کا عدد تو پورا ہو, سینچری ہو. اسے بھی قتل کر دیا. پھر کسی اور کے پاس گیا, اس نے کہا کہ میرے لیے توبہ ہے. وہ واقعی سچا عالم تھا. اس نے کہا ہاں, اللہ کے ہاں ہر گناہ کی توبہ ہے, تمہارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں وہ اللہ کی رحمت سے اور توبہ سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو اس نے کہا کہ مجھے توبہ کرا دو. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم ایسا کرو کہ نیکوں کی ایک بستی ہے جہاں سب لوگ نیک ہیں, اس طرف تم چلے جاؤ. اس نے اس طرف کا راستہ لیا. ابھی راستہ طے کر ہی رہا تھا کہ موت کا وقت آ گیا اور اس کی جان قبض کر لی گئی. حدیث شریف کے الفاظ ہیں, وہ اس عالم میں بھی کہ جان کنی کی کیفیت ہے, روح اس کی نکالی جا رہی ہے, اپنے سینے کے بل گھسٹ کر اس بستی کی طرف جانا چاہ رہا تھا. مطلب وہ نیکی کی طرف جانا چاہ رہا تھا, بستی کی طرف جانا چاہ رہا تھا, اور اسے توبہ کر لی تھی. آسمان سے اللہ نے فرشتے بھیجے. ایک طرف سے فرشتے آ رہے ہیں عذاب کے فرشتے جو اسے جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں اس کی روح کو, اور ایک طرف جنت کے فرشتے آئے کہ توبہ کر چکا ہے, نادم ہو چکا ہے, جنت میں لے کر جائیں گے. اب دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, مفہوم. دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو, فرشتے کو ایک شخص کی شکل میں بھیجا اور انہوں نے کہا جناب بھائی ایسا کرو کہ ناپ لو زمین کو, زمین کو ناپ لو. تو اللہ تعالیٰ نے اس حصہ زمین کو جو نیکوکاروں کی بستی تھی اسے حکم دیا کہ تم سکڑ جاؤ, اور اس کو کہا کہ تم ذرا پھیل جاؤ. جب ناپا گیا تو وہ اس کے قریب زیادہ تھا جو نیکوں کی بستی تھی, چنانچہ اسے جنت میں بھیج دیا گیا. یہاں پہ یہ کہ نیکی جب توبہ کر لی ایک دفعہ اور اس نے سوچ لیا کہ اب آئندہ نہیں کرنا, یقیناً تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور آگے جا کر دوبارہ سے گناہ کی طرف نہیں جانا. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی, کیونکہ بڑے لوگوں کے کانسیپٹ اس میں یہاں پہ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے جب آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے, اچھے لوگوں میں بات کریں گے تو اب اچھے لوگوں کی آپ کی ترغیب ہوگی اور آپ اسی کی طرف, اچھائی کی طرف جائیں گے. جہاں آپ اپنے اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کی کمپنی ہمیشہ دیکھنی چاہیے کہ وہ کس کمپنی میں اٹھ رہا ہے, کس کمپنی میں بیٹھ رہا ہے, شروع سے فرام دا ویری بگننگ. ہمارے ساتھ کالر ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم محسن صاحب. السلام علیکم, میں مسز محسن. مسز محسن, معذرت کے ساتھ. جی مسز محسن, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے. جی جی آپ کا سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ماں باپ یا نانا نانی یا دادا دادی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کی ہم لوگ توبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, ان کی توبہ کیسے ہوگی کیونکہ اب وہ جا چکے ہیں. اب جو ٹھیک ہے, چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم ضرور پوچھ لیتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ویسے بھی آپ نے بتایا تھا کہ ایک دعا ان کے لیے پڑھی جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ. جو نماز جنازہ کی بھی دعائیں ہیں, یہ ایک المیہ ہے کہ ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی, یہ بھی غلط ہے, مغفرت کی دعائیں نہیں آتی. یعنی ایک شخص اپنے بچے کو MBA کرا دیتا ہے, ایون PhD کرا دیتا ہے کسی سائنس کے کسی سبجیکٹ میں, لیکن وہ جب اپنے باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہوتا ہے, نادیہ بہن کتنے دکھ اور کرب کی بات ہے, اسے نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی, اور اسے یہ نہیں پتا وہ اس وقت اپنے باپ کے لیے بھی کیا پڑھ رہا ہے, کیا کر سکتا ہے, کیا بھیج سکتے ہیں. بہت کرب کی بات ہے, بہت دکھ کی بات ہے. ہمیں والدین کو چاہیے, بزرگوں کو, پیرنٹس کو چاہیے شروع سے اپنے بچوں کو دین کی بھی تھوڑی سی. دیکھیں علم جو ہے نا وہ دو طرح کا ہے. ایک تو وہ جس سے ہمیں روزی کمانے کا ڈھنگ آتا ہے, اور ایک وہ جس سے ہمیں صحیح انسان کی طرح جینے کا ڈھنگ آتا ہے. دونوں کو پیرالل لے کر چلنا چاہیے. دوسری بات یہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں کہ اللہ ان کو بخش دے, ان کو معاف فرما دے. اور دوسرا یہ کہ ان کی طرف صدقہ و خیرات کیا جائے, جو مسنون ہے اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے.
بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی دنیا میں ایسے نیکی کے کام کر جائے، جس طرح کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی درخت لگا دیتا ہے، کوئی ایسے صدقہ جاریہ بن کے آپ کو ساری زندگی، موت کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایسے اعمال کر جائیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو دیکھیں جو نیکی کے کام کریں ہیں، جو این جی اوز کے اسپیشلی بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور کوئی کسی کو جاب کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے، کتنے لوگوں کے لیے کام کرے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ صدقہ جاریہ بن کے اینڈ تک آپ کی مدد کرتا رہے گا. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا کالر نے ڈراپ کر دیا معذرت کے ساتھ. اچھا استغفار کی فضیلت بیان کر دے تو پھر یہ کہ اہمیت، فضیلت اس کی، تو اس کے بعد پھر یہ کہ ہمارے کالر بھی پھر جو ہے ہم آپ اسی سوال کی طرف آئیں گے. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم نازیہ. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. ٹاپک بھی بہت اچھا ہے توبہ کا. اچھا مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہم مثال کے طور پر ہم نے ابھی صرف سوچا ہے کسی گناہ کا یا کوئی بدی کا، کوئی بھی نا، کہ وہ سرزد ابھی نہیں ہوئی ہے، اس کا ہونے کا امکان ہے، لیکن مجھ سے نہیں ہوئی ہے، میرے نفس نے مجھے روک دیا. تو آیا اس کی توبہ ہے یا نہیں، یا کیا ہے اس کا؟ مجھے یہ تفصیلی، یعنی کوئی بھی گناہ ہونے سے پہلے ہم رک گئے تو وہ میرے حصے میں آئے گا گناہ یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. جی بہت خوبصورت سوال کیا ہے. بہت اچھا سوال. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے ذہن میں کوئی ارادہ آ جائے ہاں، یا وہ کوئی سوچتا ہے، باقاعدہ پلان کرتا ہے گناہ کا، ہم نے کل یہ گناہ کرنا ہے، تو لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اس وقت تک اللہ فرشتے کو روک کے رکھتے ہیں کہ لکھنا نہیں کچھ بھی، کیونکہ میرے بندے نے ابھی سوچا ہے، کیا تو نہیں ہے. اور جب وہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ نیکی لکھو، کیونکہ ارادہ کیا تھا گناہ کا لیکن گناہ پہ عمل نہیں کیا، نیکی لکھو. جی جی اندازہ لگائیے. اور اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو بھی اس کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک جس طرح نیکی کا ہے نا کہ ایک نیکی کیے تو 10 گنا اس کا اجر و ثواب ہوگا، ایک گناہ کیا تو ایک ہی بدی لکھو، اور وہ بھی اگر توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس سے بھی مٹا دو. اگر انسان سوچے کچھ، مطلب سوچ رہا ہے، وہ ابھی اسے کیا نہیں ہے، لیکن وہ عقل کے خلاف بڑی سازشیں کر رہا ہے، بڑی پلاننگ ہو رہی ہے اس کے لیے، اور پھر کچھ ہو یا نہ ہو اور اس کی موت واقع ہو جائے، تو پھر میں نے عرض کیا نا کہ کچھ نہیں ہوتا، پھر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے سوچا ہے. لیکن اس کا افیکٹ اس کی اپنی ذات پہ ضرور پڑے گا. اور جہاں تک حسد کا معاملہ آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو حسد تو اصل میں اندر ہی اندر انسان کو گھلا رہی ہوتی ہے نا. میں کل پڑھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، وہ فرماتے ہیں کہ حاسدین کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو وہ جل بھن کر کباب ہو جاتے ہیں. ہاں یہ حاسدین کے لیے واقعی ہوتا ہے کہ انسان کو جو جس کے لیے حسد کھا رہا ہوتا ہے نا، اس سے فرق بھی نہیں پڑتا ہے، وہ اپنی زندگی بڑی اچھی اور سنبھل کے گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جو حسد کھا رہا ہوتا ہے وہی اپنے اندر نقصان ہوتا ہے، بلکہ اسی نقصان سے اس کو آگے کی زندگی میں بہت سارے پرابلم سے پیش آنا شروع ہوتے ہیں جو اس کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا، اور شاید شکار ہو جاتا ہے. ہاں اس کی اپنی کانفیڈینس کھو بیٹھتا ہے. پھر یہ کہ جابس میں پرابلم آنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ کہیں پر بھی جائے گا اپنی جلن اور کڑن سے وہ غلط کام کرتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو نقصانات کے علاوہ کچھ نہیں. کا فضیلت بیان کر دیں استغفار کی. استغفار اللہ سبحانہ و تعالی سے رزق کے حصول کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جی نعمتوں کے میں اضافے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اور حدیث شریف آتی ہے کہ جس نے استغفار کو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے بے حساب رزق عطا فرمائیں گے. اور یہاں تک فرمایا، یعنی آپ اندازہ لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، انہوں نے کبھی کوئی ان سے خطا ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا. اللہ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے، عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے. لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ انی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا نا کہ انبیاء کے، صلحاء کے، اولیاء کے جو استغفار ہوتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرنے کا باعث ہوتے ہیں. ہم جیسے گناہگاروں کے استغفار گناہوں کی معافی کا انشاءاللہ ذریعہ بنتے ہیں. اب اگر استغفار کو لازم پکڑا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ میں وہ فرماتے ہیں اپنی قوم سے، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفار یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی اگر اے قوم تم اللہ کے حضور استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے،
اور اس کی معافی سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے تم پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دیں گے، تمہاری آل اولاد میں اللہ برکت دیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی دیں گے، تمہارے ثمرات اور پھل فروٹ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، تابعی مشہور، ان کے بعد ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ جناب میں بے اولاد ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. آپ فرماتے ہیں استغفار کیا کرو، سارے پرابلم دور ہو جائیں. ایک دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں قلاش ہوں، بے روزگار ہوں، مال و اسباب نہیں ہے، فرمایا استغفار پڑھو. ایک تیسرا شخص آیا اور کہتا ہے ہمارے ہاں قحط سالی کا دورہ ہے، بارشیں نہیں ہوتی، کیا کریں؟ فرماتے ہیں استغفار پڑھو. جب وہ تینوں چلے گئے الگ الگ اوقات میں تو ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ 3 الگ الگ مسئلے، الگ الگ امراض، آپ نے دوا ایک ہی دے دی؟ فرماتے ہیں اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ استغفار کی برکت سے نہ صرف یہ کہ آسمان سے رحمتیں برسیں گی، بارشیں ہوں گی، نہ صرف یہ کہ مال میں برکت ہوگی، فصلیں سونا اگلیں گی، بلکہ آل اولاد میں ہی برکت ہوگی. تو استغفار جو ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، مسائل سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے. وہ مصیبتیں جو آ چکی ہیں اور جو ابھی نہیں آئیں ان سے نجات کا ذریعہ ہے، رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے. ہر چیز میں جو اس وقت وہی پہ کہہ رہے ہوں پریشانیاں جیسے ہے تو استغفار بہت زیادہ میں یہ کرتا ہوں آپ کی عادت سے کہ یہ 2 چیزیں اگر ہماری قوم اپنا لے، ایک استغفار، سچی استغفار، استغفر اللہ نہیں، واقعی استغفر اللہ، اور دوسرا درود شریف کی کثرت، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، ہمارے ساتھ ہی رہیں. الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب. خوش آمدید. اور ونس اگین ہم آپ کے ساتھ اب موجود ہیں من پسند کچن میں اور میرے ساتھ ہیں فریال، اور آج میں آپ کے لیے بناؤں گی ایک اور مزیدار ڈش. پہلے فریال سے ذرا سلام دعا کر لیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور آج میں بنا رہی ہوں، پتہ فریال کیا میں بنا رہی ہوں آج؟ فلافل. ہاں تو میں نے کہا کیوں نہ فلافل، کیونکہ یہ جب میں عمرے پر گئی تھی وہاں پر کھایا تھا تو بس وہ ایسا ذہن میں رچا بسا میرے کہ بس وہ نکل نہیں پایا جو آج بنا کے دکھا، جو میں مطلب گھر پر تو بناتی رہتی ہوں، ویسے بھی کبھی دوستوں کے یہاں پہ کوئی دعوت ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، گھر پہ دعوت ہوتی ہے، بناتی رہتی ہوں، لیکن آج اسپیشلی جو ہے نا میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے بنا رہی ہوں. ویسے پہلے بھی ایک دفعہ بنا چکی ہوں میں، لیکن وہ فلافل میں نے ذرا الگ طرح سے، مطلب فلافل ایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس کو آپ الگ طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. اچھا میں سب سے پہلے تو اس میں لیے چنوں کو میں نے پہلے ہی کرش کر دیا تھا. اس میں ہمیشہ کرش جو کرے نا وہ ذرا سا موٹا موٹا کرش کرنا چاہیے، بالکل باریک باریک کرش نہ کریں. اچھا اس میں ڈال دوں گی ایک انڈا، اس میں ایک انڈا ایڈ کروں گی میں. اچھا جی، ایک انڈا ایڈ کرنے کے بعد میں ذرا سا ہاتھ بھی صاف کر لوں ساتھ ساتھ. اچھا انڈے سے لوگ گھبراتے ہیں. اچھا انڈا نہیں کھانا ہے، فرائی انڈا نہیں کھانا ہے، وہ کہ کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہاں تب انڈا کھانا منع نہیں ہے، انڈا ہاں ہاں زردی نکال دیں، اس کی زردی نکال دینی چاہیے. ہاں بلکہ بہت ضروری ہے آپ کی مطلب باڈی کے لیے، تو وہ پرابلم نہیں ہوگا. اچھا جی، زردی نکال دیں. اچھا جی صحیح ہے. کیا ڈالا؟ اچھا یہ اس میں نے ایڈ کیا ہے میدا، ٹھیک ہے، اس میں نے میدا ایڈ کیا ہے، اور میدا ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اس کو میں اتنا اس میں ایڈ کروں گی میدا کہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ تھوڑا سا ٹف ہو جائے. اچھا میں یہاں پہ تھوڑے سے کٹنگ کرنی ہے، ذرا یہ میں کٹنگ کرتی ہوں، ٹھہر جائیں ذرا. یہ میں پیاز اب کاٹتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کیونکہ ہاں اس کو آپ مکس کر دو اور اس کو نا تھوڑا سا ٹف ہی رکھنا ہوتا ہے. اچھا فلافل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں پکوڑوں کی طرح. آپ کو یہ بھی بتا دوں، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پکوڑوں کی طرح کیسے ہوتے ہیں، کیا ان میں خاصیت ہوتی ہے. تو یہ بیسکلی بنتے ہیں چنے سے، اور چنے سے جب یہ بنتے ہیں تو ان کی سب سے اچھی چیز یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو چنے ویسے بھی تھوڑا سا کھانے کا یہ ہے کہ اچھا بھی لگتا ہے، تھوڑا ڈفرینٹ بھی لگتا ہے کھانا، اور تھوڑے کرسپی ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو خالی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جس طرح میں اس کو بن کے ساتھ بنا رہی ہوں یہ کمپلیٹ ہی یہ جو ہے نا ڈش ہے، یہ کمپلیٹ ڈش ہے، آپ یہ سمجھ لیں عربک، اور آج یہ آپ لوگ کے لیے تیار ہو جائے گی. اچھا عربک ڈش کا ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی یہ نا پتہ ہے تھوڑی سی یہ لائٹ ہوتی ہے، اس میں مرچیں ذرا کم ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے ناظرین کے لیے مرچیں ڈال دیں گے. اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھیے گا یہ ہے ساتھ میں فرینچ فرائز، کیا آپ نوٹ کریں گے یہ فرینچ فرائز میں نے پہلے ہی من پسند بناسپتی میں فرائی کر لیے ہیں. اچھا پیاز مجھے ذرا چاہیے لیکن تھوڑے سے میں ان کو
अभी काट कर लाल करूंगी, ठीक है। ये ज़रा काट लें इनको, तो उसके बाद फिर इसको लाल करके इसका मैं करूंगी लाल इसको मनपसंद बनास्पति में, और उसके बाद इसको मैं पेश करूंगी, इसको मैं डालूंगी इसके अंदर चने में। तो ये आप देखिएगा दोनों चीजें किस तरह से इसमें एडजस्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, ये मैं अच्छी तरह से इसको, अच्छा प्याजों का भी ये है कि इसमें बिल्कुल बारीक बारीक आपने प्याज काटने हैं। अच्छा प्याज अक्सर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि रात के टाइम खाएं, दिन के टाइम खाएं, किस तरह से खाएं। असल में बात ये होती है कि आप दिन रात किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। मसला ये आता है कि इसके साथ आप क्या चीज खा रहे हैं, मेन प्रॉब्लम जो है वो ये वाला आता है। अच्छा जी, ये देख रही हो फिलहाल ये मैंने बिल्कुल हो गई, बिल्कुल अब इनको जो है ना बारीक बारीक चॉप कर दूंगी। तो चॉप करने के बाद इनको मैं हल्का सा सौते करना है, सही सौते करके, क्योंकि इसका जो फ्लेवर अच्छा आ जाएगा ना तो फिर और अच्छा लगेगा। सौते करके मैं इसको सौते करूंगी थोड़ा सा गार्लिक के साथ भी। अच्छा लहसुन के बारे में कहते हैं कि अगर नेल्स पे भी लगाया जाए ना, हाँ हाँ, तो काफी अच्छे नेल्स, हाँ मतलब शाइन भी हो जाती है, हाँ, और एक मतलब अच्छे भी हो जाता है, अच्छे भी हो जाते हैं। मतलब बहुत लोगों को शिकायत होती है कि जल्दी टूट जाते हैं नेल्स हमारे। तो ये देखो मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसको करूंगी कद्दूकश। अच्छा नेल्स की बात, तो जब इसे कद्दूकश करो ना तो ऑटोमेटिकली आपके ना हाथों में लगने लग जाता है। तो ये मैं कहती हूँ, तो मुझे कोई कहता है ना कि आपने तो ये काम करना है, तो मैं कहती हूँ हाँ जी ये कद्दूकश का जो काम है ना ये तो मैं जरूर करूँगी। अच्छा मैं यहाँ से लेती हूँ फ्राइंग पैन। अच्छा जी, और इसमें मैं डालूंगी मनपसंद बनास्पति। अच्छा ये भी मुझे भी जरूरत पड़ेगी, मैं साइड पे रख दूं। अच्छा से बिल्कुल थोड़ा सा मनपसंद बनास्पति डालूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून। सही। चने लिए, चने को क्रश कर दिया, इसमें मैदा डाला, अंडा डाला। अब इसमें मैं हल्का से सौते करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी और फिर इसको फ्राई करूंगी। सही, ठीक। एक तरफ से हमने ले लिए हैं जो फ्रेंच फ्राइज है वो भी ले लिए। आज आप कहेंगे नाजिया ने मुझे बुलाया है और कोई डाइट वाली चीज इसमें नहीं है। हाँ वो नजर आ रही है ना। लेकिन चलिए इसकी जगह मैं एक बता दूंगी, एक ग्रीन एप्पल जूस बताऊंगी, ठीक है, ताकि वो इसके लिए मुलबदल हो जाए शायद थोड़ा सा। बस चले आप जो है ना ये मुझे जरा बताइएगा। हाँ हाँ जी वो बता सकती हैं, मैं इसको सौते करती हूँ। आप वो ग्रीन एप्पल जूस बता। ग्रीन एप्पल जूस के लिए आप क्या करोगे कि आप एक लोगे ग्रीन एप्पल, ठीक ठाक एक बड़ा सा ग्रीन एप्पल ले लोगे एक, ठीक है ना। और फिर आप लोगे थोड़े से पुदीना के पत्ते, मतलब थोड़े से ले लीजिए, एक मुट्ठी में जितने आ जाए, ठीक है ना। पुदीना के पत्ते ले लीजिए। अब आप क्या करोगे इसको ब्लेंड, इसको ब्लेंड करने के बाद मतलब इसके जो पानी है वो पूरा आप निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर डालोगे लीमू के चंद कतरे, मतलब आधा लीमू डाल लीजिए आप, ठीक है, ठीक है ना। और अगर जो शुगर वगैरह जो लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा उसके अंदर चीनी ऐड कर लें। अच्छा वो अपनी और वो फिर आप ये तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा है आपके मतलब डाइट के लिहाज से भी, और वैसे बेहतरीन है वैसे भी। चले मतलब ये जो है मेरा भी ये भी जो है सौते हो गया, तो इसको हम जो है साइड पर रख देंगे। और अब मैं इसको भी मिक्स कर दूंगी। सही। अब हमें तैयारी करनी है। अच्छा ये वाला चूल्हा मैंने जला रहने दिया क्योंकि इसमें मैं जलाऊंगी बैगन जलेंगे। सही, बैगन जलेंगे और बड़े मजे से जलेंगे ये इंजॉय कर करके, क्योंकि जब ये जलते हैं तो इनका फ्लेवर बड़ा मजेदार हो जाता है। तो हम इसमें ये डालेंगे। वैसे जो अरब में है ना इन बैगनों को फ्राई करके डालते हैं, तो मैं फ्राई करके नहीं डाल रही हूँ ताकि आपकी थोड़ा सा हम भी चेंज के लिए ना कि जरा सा अलग मूड हो जाएगा, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा मैं जलाऊंगी। अच्छा यहाँ से जलाने की बात आती है तो मैं यहाँ पे चूल्हा भी जलाती हूँ ताकि हम फलाफिल फ्राई कर सकें। अच्छा यहाँ पर तो आपने लहसुन की भी बात बता दी। अच्छा ज्यादातर आप क्या सजेशन देती हैं खवातीन को कि वो अपनी खुराक का कैसे ख्याल रखें? लिक्विड पे ज्यादा कहती हूँ मैं। अच्छा लिक्विड ज्यादा, जिसके क्या कितने ग्लास लो, हर कोई अपने अपने प्रोपोर्शन दे रहा होता है, समझ नहीं आता कि कितने ग्लास पानी पीना चाहिए। देखिए वो तो डिपेंड करता है कि आप पी कितने रहे हो, ठीक है ना। मैंने कह दिया कि आप 15 गिलास पियो तो जरूरी नहीं कि आप 15 गिलास पी लोगे। सही है कि इतनी गुंजाइश है कि नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि मतलब जो हमें प्यास की शिद्दत लगती है उससे पहले हमें पानी पीना है। सही है, ठीक है। हम इंतजार में रहते हैं कि जब प्यास लगेगी तभी पानी पिएंगे। अच्छा ये इंतजार नहीं करना, ये इंतजार नहीं करें पहले से। मतलब अगर वो पोजीशन आ जाए तो उसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, जो शिद्दत महसूस हो। ओके, तो ये इस बात का आपने जो है खुद ख्याल रखना है कि इतनी शिद्दत ना हो। ये कितनी शिद्दत है आपको, और उससे पहले ही आपने जो है ना, इससे पहले के बहुत ज्यादा प्यास लगने लगे पहले ही आपने जो है ना इस्तेमाल पानी का इस्तेमाल करना। अच्छा और आगे तो गाजर आ रहे हैं,
گاجر بہترین ہے. مطلب اگر آپ ڈائٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہو تو گاجر کا آپ جوس لے سکتے ہو. اچھا گاجر بہترین بالکل. آپ دوپہر میں آپ لے لو اس کو. اچھا مکمل میٹ بھی ہو جاتا ہے. مکمل میٹ ہے آپ کے لیے. بالکل یہ بڑا اچھا. چلیے میں ذرا سا یہ دیکھ لوں کہ یہ جو ہے. اچھا میں بڑا احتیاط سے فرائی کروں گی. آپ دیکھ لوں گی کہ اسٹیل کا چمچہ ویسے نان اسٹک پہ نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن یہ کہ میں ہاں نہیں کیونکہ نا یہ پلاسٹک کے اصل میں چمچے ہم نان اسٹک میں ڈال ہی نہیں سکتے ہیں فرائی کرتے وقت, کیونکہ یہ خود جل جاتے ہیں. جل جائیں گے. تو اس لیے یہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا ایسی چھاننی استعمال کرنی ہے کہ جو بالکل بھی جو ہے نا ہاں جو ہمیں زیادہ تنگ نہ کرے. چلے سے تھوڑا سا اور. ویسے کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن کے جو مطلب غذائیت جو ہوتی ہے نا, مطلب اس میں جو پکایا وہ اور ہی آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں من پسند بناسپتی بھی ڈال رہی ہوں اور زیادہ, تاکہ یہ تھوڑا سا اس پہ ذرا ڈیپ فرائنگ کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں. تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں آپ لوگ. اچھا یہ کام کرتے ہیں کہ نا یہاں پر یہ تھوڑی دیر کے لیے گرم ہوتا رہتا ہے. میں اتنی دیر تک جو ہے نا بریک کے دوران فرائی بھی کر دیتی ہوں, تاکہ جتنے فلافل فرائی ہو سکتے ہیں ہو جائیں. آپ لوگ نے بریک بھی ملتے ہیں. محمد سيد الكونين والثقلين. ہر لمحہ بن جائے من پسند من پسند. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. کس نے کہا تھا کہ پیپسی 65 کی کر دو؟ ہر لمحہ بن جائے من پسند من پسند. پتہ ہے کل رات میں کس سے ملی؟ سارا اور میں لائک اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے. سارا's lost so much weight وہ اتنی اپنی گرل فرینڈ کی بورنگ باتوں سے کیسے بچے؟ فرسٹ ڈرنک دین تھنک. پر کچھ بھی ہو نا سارا کی فگر ہے. سارا کافی انٹرسٹنگ ساؤنڈ کرتی ہے یار. تو کب ملا رہی ہو اس سے؟ ارے میں کیوں تمہیں اپنی بورنگ باتیں سنا رہی ہوں. Remember, first drink, then think. Sprite, University of Freshology. آپ کی ڈیلی لائف میں جس کا ہے ایک اہم رول, وہ ہے ہاشمی اسبغول, وہ ہے ہاشمی اسبغول. صبح لو شام لو ڈیلی لو فٹ رہو. اس مبارک مہینے میں نیکی کے اسی جذبے کے ساتھ بجلی بچائیں کہ آپ کی بچائی ہوئی بجلی سے دوسرے روزے داروں کی ضرورت پوری ہوگی. اے سی کا استعمال بالکل کم کر دیں اور ضرورت کے وقت ہمیشہ اے سی صرف 26 ڈگری پر رکھیں. ہر فالتو لائٹ بند رکھیں اور خاص طور پر سحر اور افطار کے وقت بجلی کا کم سے کم استعمال کریں. گولڈن سن بڑھائے سحر و افطار کا مزہ. سحری کے پراٹھے ہوں یا افطار کے چٹپٹے پکوڑے, گولڈن سن سے بنے ہر کھانا مزیدار. رمضان منائیں گولڈن سن کے ساتھ. گولڈن سن, سنہرے دن کا آغاز. کس نے کہا تھا کہ پیپسی 65 کی کر دو؟ میرا تو روزہ بھی ہے. کس نے کہا تھا کہ پیپسی 65 کی کر دو؟ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. ہر لمحہ بن جائے من پسند من پسند. والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
खुश आमदीद। और नाजरीन, अभी आप ये देख रहे थे कि ब्रेक से पहले मैंने फलाफिल जो थे वो बता दिए पकाने, और अभी इसको जो है मनपसंद बनास्पति पे हमने फ्राई कर दिया। अच्छा, फटाफट फ्राई हो गए है ना, डीप फ्राई हो गए। और अब जो है मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा काम दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, दे दूं काम? हर्ष तो नहीं है कोई? नहीं, कोई हर्ष अच्छा, ये काम ये है आपका कि आपने ये जो जले में है ना ऊपर की स्किन, ये उतारनी, इसको आपने अलहदा कर देनी, और अंदर से खूबसूरत सा बैंगन जो है वो निकालना है, वो आपने अलहदा करना है। चलो ठीक है। मैं आपको दूसरी प्लेट दे देती हूँ ताकि आप उसमें निकाल के अलहदा कर दें। ये मैं थोड़ा सा इसको रख लूँ। लहसुन मैंने असल में और चाहिए था मुझे अभी लहसुन, तो मैं आपको दे देती हूँ, उतारती हूँ। हाँ, ये प्लेट पड़ी हुई है, ये एक प्लेट आप रख लें, ठीक है? इसमें मैं और इसमें आप निकालती रहें। सही। बैंगन की भी बड़ी खासियत होती है। अच्छा, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं ना बड़े सही रहते हैं वैसे खाने के लिए ना, खासतौर पे ग्रीन। एग्जैक्टली, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए अच्छे हैं ना, वो ये है ना कि आपके जहरीले अच्छा, यहाँ पे मैं दही लिया है मैंने एक पाव, ठीक है? इसको अच्छी तरह से मैं पहले तो ये आप देख रहे हैं कि इसको मैं फेंट लूंगी, ठीक है? फेंटने के बाद मैंने यहाँ पे मनपसंद बनास्पति थोड़ा सा लेना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है? ये लेने के बाद इसमें मैं जीरा डालूंगी, और जीरा में डालूंगी ये देखें हाथ से ना थोड़ा सा क्रश करके, इसकी ना खुशबू और महक और हो जाती है। 1 से 1.5 टीस्पून मैंने डालना है। सही। ये इसकी जो खुशबू है ना, ये देखें जो आएगी ना फिर और ही मजा आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने ये डालना है, और उसके बाद इसको मैं हल्का सा सौते करूंगी। मुझे 2-3 कड़ी पत्ते जरा दे दीजिएगा, थोड़ी सी हम उसकी भी महक, ये बस ये मुझे दे दें इसमें से बस ये पत्ते ना, ताकि ये जो है ना इसकी खुशबू एक अलग ही होती है, बिल्कुल। लेकिन मैं कड़ी पत्ते नहीं डालूंगी इसमें, कड़ी पत्ता जो निकाल लूंगी, लेकिन सिर्फ बाकी जो मेरे पास इसका जो आए हुए ना मवाद वो मैं रख लूंगी। रखा जाएगा। ये देखिएगा, कड़ी पत्ता मैंने अलहदा कर दिया, और बाकी जो है ना, अच्छा, जीरे को जैसे लोग चाहते हैं अपने वेट बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जीरा ना, जीरा आपने बताया था कि जीरा मैंने पहले ही बताया था कि जीरा वेट बढ़ा भी देता है। वैसे ये शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए। नहीं, जीरे से वेट बढ़ता है। अच्छा, जीरे से वेट बढ़ता है। अच्छा, ये देखें, अब ये जो मैंने ये दही बना दिया ना, ये इसकी चटनी बन चुकी है, ठीक है? इसमें अब मैं ऐड करूंगी नमक हस्बे जायका, इसमें मैं ऐड करूंगी काली मिर्च, इसमें मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च, जो आपने हस्बे जायका ऐड कर दिया, ठीक है? अब ये चटनी बन गई। मैं सारी चीजें एक तरफ रखती जाती हूँ ताकि मैं कंपाइलिंग बता सकूं। अच्छा जी, और मैंने रखी है यहाँ पे हॉट सॉस लाल रंग की, ठीक है? और ये आगे फलाफिल जो मैंने फ्राई किए थे, बैंगन भी हो गए जी। ये बैंगन आप मेरे साथ जरा ना इस तरफ आ जाएंगे ताकि हम यहाँ पर ना लोगों को बता सके किस तरह से इनको कंपाइल करना है। अब मेन जो मरहला आ गया है कंपाइलिंग का, वो आ गया है। अभी आप तो बड़ी पक्की है, बस इसको ऐसे ही दे दो, ठीक है? ऐसे दे दो, हाँ, ये भी दे दो, जाया ना हो जाए ना, ठीक है? इसके ये भी हम रख लेते हैं, कहीं पे कोई कमी पेशी ना हो जाए, तो इसलिए हर चीज का रखना जरूरी है। अच्छा जी, अब हम लेंगे बन, ठीक है? हमने बन लिया, बन को हमने बीच में से काट दिया, ठीक है? काटने के बाद अब देखिए ये कप सा बन गया। हमने इसे रखना है फलाफिल, 2 फलाफिल यूं रखे, और इसको हमने ये इसको भी ऐसे कट कर करेंगे। हाँ, ठीक है? ये हुआ। इसमें हमने डालना है बैंगन, ये भी हम ऐसे जो है ज्यादा नहीं डालेंगे बैंगन, हम थोड़ा सा डालेंगे सिर्फ एक फ्लेवर के लिए। इसमें हाँ, फिर हम इसमें डालेंगे सही कहा, फिर हम इसमें डालेंगे दही हमने ऐसे ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें हॉट सॉस जो है तकरीबन, जरा ज्यादा लोग खाते हैं तो हॉट सॉस जरा सी ज्यादा डाल के, और ऊपर हम इसके फ्रेंच फ्राइज। अब आप ये देखें, ये जो है ये पहला फलाफिल हमारा जो है वो तैयार हो गया है। लेकिन इसके बाद ग्रीन टी लाजमी है। अच्छा अच्छा, ये जो पूरा है ना, ये मील की तरह है। स्पेशली मैं आपको बताया ना, जब उम्रे की बात आती है ना, उस वक्त जो है ना बहुत ज्यादा
ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی جو ہے نا اس طرح کی ریسیپی کھائی جائے، اور وہاں پر یہ پتہ ہے مکمل میل کے طور پہ بڑا استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، ایک فلافل اسی طرح ہم دوسرا بھی کریں گے. اچھا، بات آتی ہے جب روزوں کی، رمضان کی، تو ہم ایک چیز ہمیشہ نوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں، جس طرح جب ایج کی بات آتی ہوگی، آپ کو بھی اس بات کا پتا ہوگا کہ ایجنگ جو ہے روزے کم کر دیتا ہے، زیادہ ایج زیادہ کرتا ہے. ایجنگ مطلب یہ کہ بڑھاپا دیر سے آتا ہے پھر آپ میں. تو یہ جو ایک تھیراپی تھی، میں نے یہ پڑھی بھی ہے کہ وہاں اسپیشلی باہر کے ملک میں لوگ ویسے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے ان لوگوں نے کہ مطلب بڑھاپا دور چلا جائے، تاکہ بڑھاپا دور چلا جائے. اصل میں قدرت کے مطلب جو بھی ایک عمل اس میں نظام میں ایک وجہ ہے، ایک حکمت ہے. بالکل، جو بھی عمل ہے اس میں، لیکن اس میں یہ نا کہ ساری برائیاں چھوڑ کر یہ نہیں کہ مطلب فاقہ کشی نہیں کرنا ہے. ہاں، فاقہ نہیں کرنا ہے، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کرنا. بالکل. اچھا، اس میں ہم نے یہی اسی طرح دہی ڈالا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم نے اس میں جو ہے پھر ہاٹ ساس ڈالی، فرینچ فرائز، اور پھر فرینچ فرائز. تو آپ بھی اپنے گھر پہ یہ چیز بنا سکتے ہیں. اٹس کمپلیٹلی مکمل یہ جو ہے نا غذا ہے، بچوں کے لیے بھی بڑی ہاں بہت زیادہ انٹرسٹنگ. جیسے برگر وغیرہ بہت زیادہ جنک فوڈ وغیرہ لیتے ہیں نا بچے، تو یہ گھر میں بھی بنا کے آپ اس کو یہ آپ بچے جو ہیں گھر پہ ہی کھا لیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا، بڑے ڈفرینٹ ریسیپی ہے، ہر کوئی جو ہے مطلب ایک دم سے سوچتا ہے اچھا فلافل کے ساتھ کیسے. تو یہی فلافل آپ پیٹا کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں. لیکن بند اس لیے کہ دیکھیں اس سے پیکنگ اچھی ہو جاتی ہے، پیکنگ اچھی ہے. ہاں، بن کے ساتھ جو ہے نا پیٹا کے ساتھ نا پیکنگ اتنی مزے کی نہیں آتی ہے. سفر وغیرہ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا، سفر کے لحاظ سے آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ سفر کے لحاظ سے بہت اچھا ہے یہ. اچھا، اس میں لوگ نا فرائنگ بیگن بھی ڈالتے ہیں. اچھا، لیکن ہم نے اس لیے کہ تھوڑا سا ایک ٹیسٹ کو، ہاں باربیکیو ٹیسٹ ڈالنے کے لیے اس میں ہم نے جو ہے نا فرائی نہیں ڈالا. اچھا، باربیکیو کے لیے بڑا اچھا ہے کہ اگر آپ جیسے کوئلے کو وہ کر کے، ہاں نہیں ہے کہ مطلب وہ پورے اس کی دھوئی بھی دے سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہا. کسی بھی ڈش پہ تو مطلب جو باربیکیو کے حساب سے ہو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. کیا جو خوشبو جو اس کی ہوتی ہے نا وہ بہت بہترین رہتی ہے. وہ آپ کو اندازہ نہ بھی رہی ہوگی. اچھا جی، چلے ہم جو یہاں پہ فلافل بنائی جا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ایسا لگ رہا ہے سب فلافل بڑے شوق سے کھائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے بھی یہیں پر ہی بریک، اور بریک پھر ملتے ہیں ہمارے ساتھی میں. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صل وسلم دائما ابدا. آمدید، سلام پاکستان میں، اور آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں فلافل. اچھا، جن لوگوں نے بھی ٹیلی ویژن کھولا یا مس کر دیا تو فلافل کی ترکیب بھی بتا دیتی ہوں. فلافل کے لیے میں نے لیے ہیں چنے، تقریباً میں نے 2 کپ چنے لیے، اور اس میں میں نے ڈالا ہے 1 انڈا، اور تقریباً اچھا چنوں کو میں نے پہلے تھوڑا سا پیس دیا، ایسا پیسا کہ بالکل اس کو ملیدہ نہیں کر دینا، اس کے اندر نا ٹوٹے ٹوٹے سے وہ چنے رہ جائیں. اس پہ 1 انڈا ڈالا ہے. انڈا ڈالنے کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیا ہے میدا. اچھا، میدا اتنا ڈالنا ہے کہ چنے تقریباً 1 کپ میدا 2 کپ چنوں میں ڈلے گا، تاکہ وہ آرام سے کمبائن ہو جائے، بائنڈ ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ. چنے میں جب ہم بوائل کرتے ہیں آلریڈی نمک ہوتا ہے، اس لیے ڈالنے کی نمک ضرورت نہیں ہے. اچھا، اسی میں پھر ہم ایڈ کریں گے پیاز لیں گے، پیاز کو ہلکا سا سوتے کریں گے، آدھا پیاز سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ادرک، لہسن، خالی ادرک نہیں، سوتے کریں گے، اور اس کو ہم ڈال دیں گے چنوں کے اندر. اس کے بعد پھر ہم لیں گے من پسند بناسپتی، اس کے اندر ہم فلافل لیں گے، چمچے سے لیں گے، اور چمچے سے لینے کے بعد ہم اس میں ڈالتے رہیں گے کڑھائی میں، اور اس کے بعد اس کو پکاتے رہیں گے، ڈیپ فرائی کر لیں گے. اور ساری اس میں جو فرائیڈ چیزیں ہیں، یہ بھی اصل میں فرائیڈ ہوتا ہے بینگن، لیکن یہ میں نے فرائیڈ نہیں رکھا. اچھا، اسی میں میں نے فرینچ فرائز بھی رکھے ہوئے، اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے. اچھا، دہی ہے، دہی بھی ساتھ میں لیا. دہی میں آپ کو بتا دوں، دہی کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے 1 پاؤ دہی لیا. ہاں، اس میں نے اس کے اندر نا بھگاڑ ڈالا ہے. میں نے من پسند بناسپتی 1 ٹیبل اسپون لیا، اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے. زیرہ کے ساتھ میں نے اس میں ڈالا تھا لہسن، اس کو اور کڑی پتہ ڈال کے اس کو ہلکا سا اس کو پکایا، اس کو میں نے فوراً سے اس میں ڈال دیا. اس میں لال مرچ ایڈ کی، نمک ایڈ کیا، کالی مرچ ایڈ کی، اینڈ دیٹ از اٹ، اور یہ پورا ہو گیا. اچھا، فلافل جو ہے آپ نے اس طرح لینا ہے 1 بن، اور اس کی پیکنگ پھر آپ نے کرنی ہے فلافل سے. فلافل 1 ڈالا، اس طرح 2 ڈالا. یہ آپ دیکھ لیں، جن لوگوں نے ابھی ٹیلی ویژن کھولا تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس کو ہم کٹ کر دیں گے. کٹ اس لیے کرتے ہیں، کٹ سے نا اور
डीप चला जाता है अंदर। अब सारे दही वगैरह सब अंदर हो जाएगा, रच बस जाएगा। अगर आप सीधा रखेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा। मिक्स नहीं होगा। इसी तरह आपने बैंगन भी डालने अंदर। बैंगन डालने के बाद आपने इसके अंदर ऊपर दही डालेंगे, और दही का मैंने बता भी दिया कि भगार के साथ कैसा है। अच्छा, और फिर इसका फ्रेंच फ्राइज डाल के मैं हॉट सॉस डाल दूंगी, ठीक है, बल्कि हॉट सॉस पहले डालेंगे फिर फ्रेंच, हाँ, ताकि वो अंदर तक चला जाएगा, फिर हम फ्रेंच फ्राइज। अच्छा जी, आप कुछ बता रही थी कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनके कुछ नाम होते हैं। हाँ, मैं वैसे तो मुंदरे बताती हूँ आपको। हाँ। उसमें फिंगर्स के मतलब लोग ये पूछते हैं कि मतलब ये इस तरह से बताती हैं, नाम भी नहीं समझ में आता। तो हमारे मतलब योगा में जो है वो फिंगर्स के नाम होते हैं। अच्छा, मतलब मुशाबे दिया जाता है उस चीज से। तो आपको बताती हूँ, जैसे ये अंगूठे जो है वो हम आग से मुशाबे देते हैं। अच्छा, क्यों आग? मतलब ये आपको डीप, हाँ डीप मतलब ये आग का, इसका नाम के तौर पे हम जैसे बात करते हैं, जैसे वायु मुंद्रा है, योगान मुंद्रा है, मतलब मुख्तलिफ मुंद्रे हैं। तो उसमें ये आग का शुमार होता है। इसका नाम जो है अंगूठे का वो आग पर होता है। आग पर होता है, अच्छा। और इसी तरह से ये शहादत की उंगली जो है ये हवा का है। ठीक है, मतलब बॉडी में जो निजाम है वो आग भी है, हवा भी है, पानी भी है। सही है, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जो आपकी जो बड़ी उंगली जो आती है, ठीक है, ये जो है ये आसमान के नाम से मुशाबे की जाती है। ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट जो उंगली आती है वो आपकी आ जाती है पानी के। ठीक है, एंड लास्ट जो फिंगर्स है वो है जमीन। अच्छा, मतलब ये योगा के साथ, अगर आप योगा की हिस्ट्री पे जाते हो तो योगा को जब आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो उसमें ये नाम है फिंगर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। एक और चीज भी जो सवाल लोगों का आया था वो ये आया था कि जो स्पेशली जिनको वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाता है उनको कौन सी वाली फिंगर यूज करनी चाहिए? हाँ, जिनका ज्यादा हो जाता है वो ये करेंगे लास्ट वाली। मतलब जिनको ज्यादा चाहिए वाटर रिटेंशन या पे कम करना है, कम करना है, जिन्हें कम करना है वो सेकंड लास्ट। और जिनका ज्यादा हो, जिनको ज्यादा करना हो, जिनके अंदर पानी की कमी हो, वो बिल्कुल लास्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये ज्यादातर तो वाटर रिटेंशन ज्यादा होने का ही मसला आता है, कम का तो मैंने बहुत कम ही देखा। नहीं होता है, पास को प्रॉब्लम्स होती है, जो मतलब जो बीपी वगैरह जो लो हो रहा है तो वो किस लिए हो रहा है कि मतलब पानी की जो कमी है इसी वजह से है। अच्छा, पानी की कमी की वजह से हो जाता है, बिल्कुल इस वजह से है। अच्छा, और एक ये मैं बताऊंगी कि मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ज्यादा होती है। और आजकल जो है इस जो खुराक चल रही है अफ्तार वगैरह के लिहाज से, क्या बात तो उसमें ये है कि आप ये कर सकते हो, ठीक है, शहादत की जो उंगली है उसको आप इस तरह से टर्न करोगे, ठीक है, ठीक है, थंब से इस तरह से आप उसको प्रेस करोगे, बाकी जो 3 फिंगर्स हैं उसको आप इस तरह से खुला रखो। ये कैसे? ये क्या होगा? ये क्यों? ठीक है, मतलब ये आपके जितनी भी बॉडी में जो हवा की वो है, हाँ, ठीक है ना, उसको लिमिट को मतलब वो मतवाजन करने के लिए, निजाम हाज़मे को, निजाम हाज़मे को अच्छा करने के लिए। और कितनी देर इसको रखना होगा? 45 मिनट। 45 मिनट। लेकिन आप डेली 45 मिनट नहीं सकते, पूरा स्ट्रेस यहाँ तक आता है ना? बिल्कुल। ये अच्छा, ये जो है मतलब ये जो मुद्रा है ये आप उनको भी बहुत आप आसानी से बता सकते हो, जिनको जैसे लकवा वगैरह होता है ना, हाँ, उनके लिए मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, उनके लिए अच्छा है। उनके लिए ये कि आप ये करके इस तरह से करके इसको यूं फिंगर्स को ऐसे करें, सर्कल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये अच्छा, ये होगा पहले भी यही जिनको लकवा हो जाए उनके लिए, और वैसे भी जो बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा कमजोरी फील करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा। और वाटर रिटेंशन के लिए उन्होंने बताया था ये सेकंड लास्ट, जिनको ज्यादती हो जाए, और जिनको जो है कमी होती है, मतलब पानी की जिनमें कमी होती है, वो लास्ट वाला, ये वाला। अच्छा, कोई ऐसा भी होता है कि बाज लोग जो है जिस तरह कहते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, उन लोगों के लिए कोई ऐसी चीज है? अच्छा, बाज दफे ये होता है कि हम कम खाते हैं, तो कम खाने में ये हो जाता है कि मतलब सुबह उन्होंने नाश्ता किया है, बीच में वो स्विच कर गए एंड लास्ट मतलब 11-12 बजे वो खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब वो ये समझते हैं कि हम तो बहुत कम खा रहे हैं, हाँ, तो फिर हमारा तो वेट बहुत कम होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो इतना लंबा गैप देते हो ना, इससे भी आपका वेट बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो आप मतलब एक टाइम बनाओ, वक्फे से खाओ, थोड़ा सा आप मतलब 2-3 घंटे के हिसाब से, आप ये नहीं कि बहुत ज्यादा नहीं खाना है, सही है, थोड़ा एक टाइम के हिसाब से आप उसको खाते जाओ, बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है। अच्छा, सही है। तो वो जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये कि मेटाबॉलिज्म आपका बहुत ज्यादा एकदम से फास्ट हो जाता है जब आप थोड़ा करके खाते रहते हैं, क्योंकि आप अपने मैदे को काम में लेकर आ रहे हैं, उसको वर्किंग हो रही है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि इफ्तार के फौरन बाद बहुत ज्यादा एकदम से ना खाएं, आपने नहीं खाना।
یہ آج کی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے جو بنائی ہے ضرور گھر پہ ٹرائی کریں. بیسکلی ہماری لائف میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنانا بھی چاہتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی لائف میں شامل بھی رکھیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ہیلتھ کے حساب سے, آپ چیزوں کے حساب سے اچھی نہیں ہے, تو ان کو آپ ذرا اوائڈ کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی, اور آپ سے دوبارہ کل ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک ٹیم کو اور ساتھ میں فریال کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. محمد سيد الكونين والثقلين والفريق